یعنی کہ بھائی امیر صاحب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، امیر صاحب کو سب نیچے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور یہ ہم پہ اپنا حکم چلا رہے ہیں، کیا کریں بتاؤ؟ تو اچھا چلو اکثریت کی رائے دیکھ لو کیا ہے، سنو آج کیا کہتے ہیں ہمیں اکثریت کی رائے، اکثریت کوئی چیز نہیں ہے، اصل اطاعت ہے، حکم اصل ہے، اکثریت اقلیت کوئی چیز نہیں ہے، یہ جمہوری نظام ہے کہ اکثریت کی ادھر ہے اس سے ادھر چلو، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نیچے اتر آئے اور جبیر عبداللہ بن جبیر جمع رہے کہ نہیں میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے، اور 10 صحابہ ان کے ساتھ رہے۔ یہ 50 میں 40 صحابہ نیچے اتر آئے۔ جب یہ تعداد کم ہو گئی یہاں سے تو جو ہے اس طرف سے آ کر مشرکین نے حملہ کیا، یہ 10 رہ گئے، ان 10 کو انہوں نے نمٹایا اور یہیں سے داخل ہوئے، اور سارا میدان مشرکین کے ہاتھوں میں واپس چلا گیا۔ یہ سارے حالات اس لیے بنے، لکھا محدثین نے وہ تفصیل دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ ایسا اچانک آ کر حملہ کیا مشرکین نے کہ صحابہ کو ہوش نہیں تھے کون کہاں ہے، ایسا گھمسان صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا۔ جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اپنی جگہ سے ہٹنا مت، چاہے ہزیمت ہو یا فتح ہو، جو چاہے ہو، تم یہاں سے مت ہٹنا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام دیا جائے اسے پورا کرو، جو کام دیا گیا اسے پورا کرو، دوسرے گشت کا ہو، کا ہو، مقامی گشت کا ہو، بیرون کا ہو، جو کام دیا گیا اسے پورا کرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو کام میں تمہیں کرنے کے لیے دوں یا تو اس کو پورا کر لیا کرو، اگر تم نے اس کو پورا نہ کیا تو یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے، کوئی کام کرنے کے لیے دیا وہ ہوا نہیں پورا، پھر یہ فرمایا کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا جائے اس کو پورا کر لیا کرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اطاعت سے پوری ہو سکتی ہے، اطاعت سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے، ہم مشورے کے پابند ہیں کہ مشورہ ہوا، رائے لی گئی اور رائے مختلف ہو گئی، رائے تو اختلاف تو ہوگا، ہماری یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ہر ایک کی ذہنیت الگ، ہر ایک کا خیال الگ، ہر ایک کا تجربہ الگ، ہر ایک کی سطح الگ، ٹھیک ہے، لیکن مخالفت ہو کہ رائے کے اختلاف سے امت پھٹے گی نہیں، مخالفت سے پھٹے گی۔ امت مخالفت سے پھٹتی ہے، اختلاف سے نہیں پھٹتی۔ امت رائے کے اختلاف سے نہیں پھٹتی، مخالفت سے پھٹتی ہے، مخالفت ہوتی ہے اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا دو باتیں اس قصے میں ہیں پورے احد کے، ایک کام پورا کرو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار مت کرو کہ رائے ختم ہو گئی، فیصلے کے بعد رائے ختم۔ کیا کرنا چاہیے کہ ہاں ذمہ دار کو رائے دے دو کہ ہماری یہ رائے ہے، بس پھر چھوڑ دو ذمہ دار پر چھوڑ دو۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ ذمہ دار اگر غور و فکر کرے گا اور کام صحیح کرے گا تو اللہ اس کو دگنا اجر دیں گے، اور اگر ذمہ دار نے غور کیا اور فیصلے میں خطا ہو گئی تب بھی اللہ اس کو ایک اجر دیں گے۔ لو، تب بھی اللہ اس کو ایک اجر، خطا ہو گئی اس سے، جی ہاں فیصلے میں خطا ہو گئی، کیا ملے گا؟ ایک اجر، جی ہاں، کہ اس کو ایک اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کیا صحیح کیا تو 2 اجر ملیں گے، ایک غور و فکر کرنے کا، ایک اصابت رائے کا، صحیح فیصلہ کرنے کا، کہ دگنا اجر۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ کام تو اطاعت پر ہے، اور کہاں تک اطاعت کہ فرمایا روایتوں میں ہے کہ اطاعت میں اتنی وسعت ہے کہ جب تک تمہیں تمہارا ذمہ دار
نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے اور کفر کرنے کا حکم نہ دے کہ وہاں تک بات مان کر چلو. جی ہاں اتنی وسعت اطاعت میں. لوگ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں. جی ہاں ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ قرآن کا حلقہ کیوں شروع ہو گیا عورتوں میں مستورات میں؟ میں نے کہا بھائی قرآن تو سیکھنا فرض ہے. گھر میں عورتیں انگریزی سیکھتی ہیں، ہندی سیکھتی ہیں، قرآن سیکھیں، نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر. کہ نہیں یہ غلط، یہ نیا کام شروع ہو گیا. میں نے کہا نیا کام نہیں، یہ پرانا کام ہے. عمر رضی اللہ کے بہن بہنوئی ہجرت سے پہلے گھر میں قرآن سیکھا کرتے تھے. حضرت خباب ان کے بہن بہنوں کو قرآن سکھلایا کرتے تھے. وہاں سے عمر کو ہدایت ملی ہے. اسے یاد کرو. یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ کیا اختلاف ہو رہا کہ قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ قرآن سیکھنے سے اختلاف ہو گیا. ہاں میرے پاس ہے ایک صاحب، میں بھی کہاں ہوا آ نہیں رہے کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کام نہج سے ہٹ گیا. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا نہج سے ہٹ گیا؟ کہ وہ عورتوں میں قرآن کا حلقہ شروع ہو گیا. اب ہمارا کام یہاں پہنچ گیا کہ قرآن سیکھنا ہمارا کام نہیں. تم میں سے کسی نے اختلاف کیا کہ گھر میں بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مان لے گا اس کو؟ میں حیران ہو گیا. اچھا یہ اختلاف ہجرت سے پہلے کا عمل، صحابہ کا عمل، حضرت عمر کی ہدایت کے ملنے کا دن اور ذریعہ بہن کے گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، یہ کام نہیں چل رہا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اختلاف رائے سے امت نہیں پھٹتی، مخالفت سے پھٹتی ہے. یاد رکھیو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ نبوت کے، صحابہ کے کسی کام کا انکار کرنا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے کام میں نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. بڑی محرومی کا سبب ہے. بڑی محرومی کا سبب ہے. آدمی کا عمل نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کسی صحابہ کے کسی عمل کا انکار کرنا یا اس کی تردید کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا. یہ بڑا جرم ہے. یہ بڑا جرم ہے. اس لیے میرے دوستو آج میں نے عرض کیا کہ مشورہ، بڑی بڑی برکتیں مشورے کے ساتھ ہیں. آپ دیکھو صحابہ کے قصے اٹھا کر، بڑی بڑی برکتیں مشورے کے ساتھ ہیں. صحابہ آگ جمع ہو گئے، خندق میں ایک چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی ہے. یہ نہیں کہا چھوڑ دو، یہ نہ سوچا کہ یہاں سے خندق کو گھما لو، چلو چل کے پوچھتے ہیں. آئے پوچھنے کے لیے صحابہ. آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں خندق میں. آپ خود اترے. آپ نے چٹان پر کدال ماری، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ریتے کی طرح ہو گئی. آپ نے صحابہ کو بتلایا کہ قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا. اور کھانا حضرت جابر کے یہاں اتنا کہ 3 آدمیوں کا کھانا سارے مدینے نے کھایا. روایتوں میں ہے آپ نے ان کا بکری کا بچہ واپس کر دیا کہ لو بھائی کھا لیا ہم نے، اپنا بچہ واپس لو. سارے مدینے نے کھانا کھایا، کھانا بچ گیا، سارے گھروں میں تقسیم ہوا. 2 آدمیوں کا